لائیو وتھ شیراز کے ساتھ میں ہوں شیراز احمد شیرازی. اس وقت میں خیبر پختونخوا ہاؤس کے باہر موجود ہوں اور رات کے اس پہر اہم ملاقات ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے وفد سے جماعت اسلامی کے وفد کی, اور اس میں جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان تھے, اس کے علاوہ نائب امیر جماعت اسلامی اسلام آباد کے امیر, اور اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین موجود تھے, اس کے علاوہ سیکرٹری انفارمیشن موجود تھے, اور موجودہ سیاسی صورتحال سمیت دیگر اہم معاملات پر بھی تفصیلی گفتگو کی گئی. میرے ساتھ حیدر شیرازی موجود ہے, پاکستان تحریک انصاف کو کور کرتے ہیں, اندر کی خبریں نکالتے ہیں, ان سے بات چیت کریں کہ آج کی اس ملاقات کی اہمیت کیا ہے اور اس ملاقات میں کیا کچھ مزید جو ہے وہ ڈسکس ہوا ہے. پھر بتائیے گا, اہم ملاقات تھی جماعت اسلامی, ظاہری بات ہے ان کے پاس اسپیڈ پاور تو ہے اگر پارلیمنٹ نہیں ہے, اس ملاقات کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, جو حکومت کے خلاف سڑکوں پر ایک احتجاجی تحریک کے بارے میں پیشن گوئی کی جا رہی ہے اپوزیشن رہنماؤں کی جانب سے, تو یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے. اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کہ اپوزیشن اتحاد ایسا بنایا جائے جس کو اکٹھا کرتے ہوئے آگے بڑھے. بتائیے گا کیا جا رہا ہے. دیکھیے, یہ تو ملاقات ختم ہو چکی ہے, یہ حافظ نعیم اور لیاقت بلوچ یہ ہمارے عقب سے گزر رہے ہیں. تو اگر اس ملاقات کی بات کی جائے تو یہ اپوزیشن اتحاد جو بڑے پیمانے پر کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو تحریک کی شکل میں آگے بڑھایا جائے, جس کی کامیابی کے لیے پارلیمان کے اندر طاقت کو استعمال کیا جائے, پارلیمانی طاقت کو اور باہر عوامی طاقت کو. اسی لیے یہ باہر جو عوامی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے انہیں اسٹیٹ پاور چاہیے. مولانا فضل الرحمان اور جماعت اسلامی کا اتحاد ہو جاتا ہے تو یہ حکومت کو ایک مشکل صورتحال میں ڈال سکتا ہے, کیونکہ ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے, ورکرز کو وہ موبیلائز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اسٹریٹ میں آ سکتے ہیں. تو ایسے میں میرے حساب سے حکومت کو مشکل یہ اتحاد ڈال سکتا ہے. لیکن اتحاد کے لیے حافظ نعیم بہت تیز آدمی ہیں, زرک آدمی ہیں, وہ اتنی آسانی سے پی ٹی آئی کے ہاتھ میں نہیں آئیں گے. تو ان کو کیسے پی ٹی آئی اپنے ساتھ ملاتی ہے, یہ سب سے اہم ٹاسک ہوگا. کیونکہ حافظ نعیم نے آج ایک تو بات کی ہے کہ ہم نئے الیکشن نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں کہ فارم 45 کی بنیاد پر سب کے پاس وہ ہیں فارم, تو اس کی بنیاد پر ڈیسائیڈ کیا جائے روزانہ ایک نشست کا فیصلہ, اور یہ فوری طور پر جلد از جلد اس کا فیصلہ کرتے ہوئے آگے بڑھا جائے, جس کا الٹیمیٹلی فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا. لیکن لگتا یہ ہے کہ حافظ نعیم الرحمان اتنی آسانی سے پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں آئیں گے. جماعت اسلامی اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ آئے گی جس وقت انہیں حکومت کی تبدیلی کے لیے کچھ اشارے مل جائیں. ماضی میں اگر دیکھا جائے تو جس طرح جماعت اسلامی کا استعمال کیا گیا تھا جمعیت علماء اسلام کی جانب سے, اور اس وقت جمعیت علماء اسلام اور پاکستان تحریک انصاف ایک ہی پیج پر ہے, آپ کو لگتا ہے کہ جماعت اسلامی جس طرح حکومت کے خلاف تحریک چل رہی ہے اس میں جمعیت علماء اسلام اور پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دے سکتی ہے؟ دیکھیے, ہو سکتا ہے ایسا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہاں خیبر پختونخوا میں مختلف مذہبی جماعتیں اکٹھی ہوئی تھی, تو اس وقت جماعت اسلامی بھی ان کے ساتھ تھی, لیکن سب سے زیادہ اس کا جماعت اسلامی کو نقصان ہوا تھا. جماعت اسلامی وہ ماضی کے نتائج کو بھی جانتی ہے کہ کس طرح اسے نقصان ہوا, لیکن اس کے باوجود اتنا آسان نہیں ہوگا ان کو فیصلہ کرنا. یہ فیصلہ اس صورت میں حتمی نتیجے کی طرف جائے گا جب الٹیمیٹلی گول ان کے پاس ہو کہ پی ٹی آئی کے پاس تو میجارٹی ہو نہیں سکتی, پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے. پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے, کراچی میں حافظ نعیم کو پیپلز پارٹی کی جانب سے میئر کے لیے بھی انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, یعنی جماعت اسلامی کو ان کے ساتھیوں نے جیتی ہوئی نشست واپس کر دی کہ ہم اس طرح نہیں جیتی ہوئی نشست لے سکتے جس کی بنیاد فارم 47 پہ ہو. تو وہ چیزیں اپنی طرف سے کرتے رہے ہیں, تو وہ اگر حکومت کی تبدیلی ہوتی ہے تو لازماً پیپلز پارٹی کے ساتھ انہیں ہاتھ ملانا ہوگا. تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملانے سے کیا جماعت اسلامی ایکسیپٹ کرے گی, جو کہ سندھ میں ان کے خلاف محاذ کھولے ہوئے ہیں؟ یہ سارے سوالات ہیں, ان پیچیدہ سیاسی سوالات کے جوابات ملنا ضروری ہے, جس کے بعد ہی حتمی نتیجہ سامنے آئے گا. اچھا, حکومت پر اس ملاقات کی کتنی پریشر آپ سمجھتے ہیں کہ ان پر ہوگی؟ اور ظاہر بات ہے کل جس طرح ایک پارلیمان کے اندر اجلاس بھی بلایا گیا تھا, اب سیکرٹری کی جانب سے بیان جاری ہوا ہے کہ وہ اجلاس بھی جو ہے وہ نہیں بلایا جائے گا. تو کیا جو اس تمام سیاسی تناظر میں یہ ملاقات ہے کتنا پریشر یا دباؤ ڈال سکتی ہے حکومت پر؟ حکومت پر دباؤ نہیں ڈالتی ہے ایسی چیزیں. حکومت پر پریشر صرف اس وقت آتا ہے جس وقت ان کے بڑوں کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں. جو اس حکومت کو لانے والے ہیں, جو کوششیں کرنے والے ہیں, اب وہ اگر پیچھے سے ہٹ جائیں پھر پریشان ہو سکتی ہے, ورنہ
حکومت کا پریشان ہونا اس وقت بنتا نظر نہیں آ رہا کچھ. لیکن جماعت اسلامی کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ یہ بڑوں کی پسندیدہ جماعت ہے. وہ تو ہے نا, جماعت بڑوں کی, یعنی پاکستان میں حافظ نعیم جیسے بڑی شخصیت کی پسندیدہ اس کے امیر ہیں. اس کے علاوہ بڑے سراج الحق کی پسندیدہ جماعت ہے, بڑے لوگوں کی. سیانے ہیں آپ بھی. تو جماعت اسلامی ظاہری بات ہے, اس سے پہلے تحریک تحفظ یعنی پاکستان میں مختلف جو ان کے ایونٹس تھے اس میں بھی جماعت اسلامی کے رہنما شامل ہوتے رہے. جس طرح بیرسٹر گول نے بھی کہا کہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان کا جو نام ہے وہ لیاقت بلوچ نے جو ہے وہ سجیسٹ کیا تھا. آپ چونکہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان کو بڑے قریب سے کور کرتے ہیں, بڑے تعلقات بھی ہیں آپ کے, اب کیا وجہ بنی جماعت اسلامی جو تحریک تحفظ یعنی پاکستان سے پیچھے ہٹ گئی اور کچھ ملاقاتوں میں وہ شامل بھی نہ ہوئے؟ اس وقت پریشر تھا اور شاید یہ سسٹین نہ کر سکے. مولانا فضل الرحمان پر بھی پریشر آیا, لیکن انہوں نے چند حدود طے کی کہ چند حدود پر ہم مشاورت کریں گے. ان پر بھی پریشر آیا کہ بہت سے حلقوں کی جانب سے, تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم سولو فلائٹ لیں گے, آگے بڑھیں گے. اور مولانا فضل الرحمان کے بارے میں بھی آپ کو یاد ہوگا, انہوں نے بھی ایک سولو فلائٹ کا کہا تھا. تو اپوزیشن اتحاد ایسے جس کا تعلق اسٹیبلشمنٹ کے بڑے کلوز حکمران اتحاد سے ہو, تو پھر اپوزیشن ایسے موقع پر کوشش کرتی ہے کہ وہ اتحاد اپنا مضبوط کرے, لیکن اتحاد میں وہ لوگ شامل ہوتے ہوئے شاید کہ خوف محسوس کرتے ہیں جن کی اپنی اسٹرینتھ پارلیمان میں نہ ہو, اور وہ اسٹیٹ پاور کے ذریعے ہی اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. جو بقا کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت یافتہ حکومت سے زیادہ پنگے نہ لیے جائے. بہت شکریہ. حیدر شیرازی ہمارے ساتھ موجود تھے, جیو نیوز سے وابستہ پاکستان تحریک انصاف کے بیٹ رپورٹر ہے اور گہری نظر رکھتے ہیں پاکستانی سیاست پر, خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے جو افیئرز ہے اس پر تفصیلی بات چیت کی. آج کی ملاقات کے حوالے سے بڑی اہم ملاقات تھی جماعت اسلامی پاکستان تحریک انصاف کے وفود کے درمیان, اور اس ملاقات میں نہ صرف جو 7 تاریخ کو 7 اکتوبر کو جماعت اسلامی کا دھرنا ہے اس حوالے سے بات چیت کی گئی, بلکہ جو ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال ہے, جو آئینی ترمیم ہے, اس حوالے سے بھی بات چیت کی گئی, مختلف رائے کا اظہار کیا گیا. اور اب دیکھنا ہوگا کہ اس ملاقات کے سرکمسٹانسز کیا نکلتے ہیں, اس ملاقات کے بعد حکومت پر کتنا دباؤ آتا ہے, یا اس ملاقات کے بعد جو ایک اسٹریٹ پاور شو کرنا ہے پاکستان تحریک انصاف نے اور اس کے اتحادی جماعتوں نے, تو اس کا کیا اثر پڑتا ہے پاکستانی سیاست پر. خیر پختونخوا ہاؤس کے باہر سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گول خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. بیرسٹر صاحب بتائیے گا, پارلیمان کی خصوصی جو اجلاس سے بلایا گیا ہے, پاکستان تحریک انصاف کو دعوت دے دی گئی ہے؟ ابھی تک تو ہمیں اطلاع نہیں کی گئی ہے, پر میرا خیال ہے ضرور ہمیں اطلاع دیں گے, کیونکہ یہ ایک ہم نے ایک پروپوزل دیا تھا, ہم یہ سوچ رہے تھے کہ پارلیمان کو بریف کیا جائے جو سیکورٹی سچویشن ہے بلوچستان اور KPK میں, تاکہ سارے کو آن بورڈ لیا جائے. تو میرا خیال ہے نوٹس ہمیں دیا گیا, اگر انہوں نے بلا لیا تو ہم ضرور جائیں گے. اچھا, آپ کے بارے میں خبر چل رہی ہے کہ عمران خان یہ جو خبر چل رہی ہے ایبسولوٹلی غلط اور جھوٹ ہے, اور لوگ کوشش یہ کر رہے ہیں, لوگ کوشش کر رہے ہیں, ہمارا اتنا کریٹیکل سٹیج ہے جو اس کا گزر رہا ہے, ہماری جو انٹرا پارٹیز الیکشن کے سرٹیفکیٹ کا ہے, کیونکہ اس میں چیئرمین کے نہ ہونے کا بہت بڑا فیکٹر ہے, اور جو ہماری ریزرو سیٹ ہے اس کا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں یہ کچھ سب 4 کو بھی احتجاج ہے, 5 کو بھی آپ کا جلسہ ہے, تو دونوں کس طرح مینج کریں گے, تحریک کس طرح ہے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک گول صاحب موجود تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 4 اکتوبر اور 5 اکتوبر دونوں کو تیار ہے, اور کل کے جو پارلیمانی اجلاس بلایا گیا ہے اگر اس میں پاکستان تحریک انصاف کو دعوت دی جاتی ہے تو وہ ضرور جائیں گے, تاہم ابھی تک PTI کو دعوت نہیں دی گئی.